الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں تو یہ بڑا پیارا انداز اختیار فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ اور اس میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور وہ رشتہ ہے ایمان کا رشتہ۔ اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ یہ ایک پیار بھرا انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے۔ جیسے کسی شخص کا کوئی بیٹا ہو تو اگر باپ اس کو نام لے کر پکارے تو اس کی الگ شان ہے، اور اگر بیٹا کہہ کر پکارے تو اولاد کے لیے وہ زیادہ محبوب طرز کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جب ہم سے خطاب فرماتے ہیں تو اس پیار بھرے رشتے کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پیارے انداز میں خطاب فرماتے ہیں تو آگے کوئی ایسا نسخہ بتاتے ہیں جو ہماری دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کا نسخہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسخہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں یاد کرنا، اور پھر زبان سے بھی اگر کسی کا تذکرہ کیا جائے تو اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دونوں باتیں مراد ہیں، اللہ کو یاد کرو، دل سے یاد کرو، یا کم از کم زبان سے یاد کرو۔ اور صرف یاد نہ کرو، ذکراً کثیرا، کثرت سے یاد کرو، کثرت سے ذکر کرو اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں اپنے ذکر کا حکم دے رہے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالی کا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ آتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، یا بندے اس کا ذکر کریں، اس کا نام لیں، اس کا تذکرہ کریں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے؟
ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے کہ اگر ساری کائنات ہر وقت سجدے میں پڑی رہے تو اس کی عظمت و جلال میں، اس کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ جیسی ہے ویسی ہے۔ اگر ساری مخلوق اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کو بھلا دے، ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، تو اس کی شان کبریائی میں، اس کی عظمت و جلال میں ایک حبہ کمی نہیں ہوتی۔ وہ قرآن کریم میں ہمیشہ کئی جگہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے طور پر، ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ غنی ہونے کا معنی بے نیاز ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی ذات پر، اس کی کبریائی پر، اس کی شان پر کوئی کمی نہیں آتی۔ اور حمید ہے، حمید کے معنی بذات خود قابل تعریف ہے، کوئی حمد کرے یا نہ کرے لیکن وہ بذات خود قابل تعریف ہے۔ وہ ذات ہی ایسی ہے جو تمام کمالات کی جامع ہے۔ وہ ہمارے تمہاری طرح نہیں ہے کہ کوئی اگر ہمارا نام لے لے یا ہمیں یاد کر لے یا ہمارا کوئی اچھی طرح ذکر کر دے، ہمیں دل میں خوشی ہوتی ہے، ہم بہت بھول جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے میری اتنی تعریف کی ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات اس نفسانی لذت سے کہیں بالا و برتر ہے۔ اس کو کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی بندہ عبادت کرے نہ کرے، کوئی ذکر کرے نہ کرے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لہذا یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے دے رہے ہیں کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گے اور یاد رکھو گے تو تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہوگی، تمہاری آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ دنیا میں اگر آپ ذرا غور کرو کہ جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں، جتنے لوگ ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہیں، اس کی اصل وجہ اگر غور کرو تو یہ نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دل میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا رعب ان کے دل میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دل میں احساس نہیں۔ جب چور چوری کرتا ہے تو چوری جب کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ سے غافل ہوتا ہے، اس کے دل سے یہ احساس مٹ جاتا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، اور ایک دن مجھے اپنے اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ بات انسان کے ذہن نشین ہو، دل میں اتری ہوئی ہو، کبھی وہ چوری نہ کرے۔ اللہ بچائے کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، تو اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ کوئی زانی زنا نہیں کرتا ایمان کی حالت میں، یعنی وہ وقت جس وقت وہ معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، ایمان اس کے دل سے عارضی طور پر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان
اس کے دل سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ جرم کا اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے اس عمل سے کافر ہو گیا، نہیں، بلکہ مومن ہونے کا احساس اس کے دل سے غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جو تقاضا تھا اور اس ایمان کے تحت اس کو جو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے اپنے اس عمل کا جواب دہ ہونا ہے، وہ اس کے دل سے غائب ہو گیا۔ لہذا اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، وہ در حقیقت انسان کو ہر گناہ سے، ہر جرم سے، ہر حق تلفی سے، ہر ظلم سے بچاتا ہے۔ اگر آدمی کوئی دوسرے کو پر ظلم کر رہا ہے، اسے بے وجہ مار رہا ہے، تو اس وقت اس کے دل سے احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے پیشی کا احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو یہ نہ کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرتبہ اپنے کسی غلام پر ناراض ہو رہے تھے، اور ناراض ہو کر اس پر اس کو کچھ سزا دینے کے فکر میں تھے، غصے کی حالت میں۔ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا للہ اقدر علیک منک، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تم پر قدرت، اس قدرت سے زیادہ ہے جو تمہیں اس غلام پر ہے۔ یہ غلام تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری ملکیت ہے، تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو، تمہارے پاس یہ قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے وہ تمہاری اس قدرت سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا یہ نہ بھولو کہ اگر میں کسی انسان پر ظلم کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تمہاری قدرت سے زیادہ ہے۔ تم سمجھ رہے ہو میں آقا ہوں، یہ غلام ہے، تو اس لیے تم اس کے اوپر غصہ کر رہے ہو، اس کو مارنے کی فکر میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس کا خیال کر لو۔ تو انسان اگر کہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور عارضی طور پر بھی اس دنیا کے اندر ہوں، اور ایک وقت، کسی بھی وقت وہ وقت آ سکتا ہے، کسی بھی دن وہ وقت آ سکتا ہے جب مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنی بارگاہ، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ احساس ہے اصل چیز، اور اسی احساس کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ہر نقل و حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ چیز پیدا ہوتی ہے کثرت ذکر سے۔ جتنا آدمی ذکر زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دھیان زیادہ رہے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس سے کیا کندن بنا کے نکالے تھے صحابہ کرام اپنی صحبت کے ذریعے۔ فاروق اعظم امیر المومنین بنے، اور ان کے حکومت کا جو رقبہ تھا، جہاں تک ان کی حکومت تھی، وہ اس وقت کی تقریباً آدھی دنیا بنتی ہے۔
تقریباً آدھی دنیا پر حکمرانی تھی حضرت فاروق اعظم نے. آدھی سے کچھ کم سمجھ لو. لیکن سارا ایران، روم، یہ سب فتح کر چکے تھے. سندھ، افغانستان کی حد تک پہنچے ہوئے تھے. تو بڑے ممالک کے حکمران تھے. لیکن کیسا حکمران کہ رات کو گشت کیا کرتا تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں. گشت کر کے دیکھا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. تو رات کو آخر شب میں تہجد کے وقت، بظاہر تہجد پڑھنے کے بعد گشت کر رہے تھے. تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں ماں بیٹی تھیں، ایک ماں ایک بیٹی. ان کے درمیان کچھ مکالمہ ہو رہا تھا. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی یہ دودھ جو بکری نے نکالا ہے اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور ہم اس کو پھر فروخت کر کے پیسے کمائیں. تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، امیر المومنین نے ہم کا یہ حکم آیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. یہ حکم آیا ہے. تو ماں بولی کہ بیٹا امیر المومنین یہاں کہاں تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم دودھ میں پانی ملا رہی ہو. امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں تم، ملا دو. بیٹی نے جواب دیا کہ امی جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دیں گے. یہ بات جواب دیا بیٹی نے ماں کو، اور امیر المومنین باہر کھڑے سن رہے ہیں کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو بعد میں امیر المومنین نے اگلے دن معلومات کی کہ یہ خاتون کون ہے اور یہ بیٹی کون ہے. معلومات کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اس بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا. یہ بیٹی ایسی ہے کہ اس رات کی تاریکی میں بھی اور تنہائی میں بھی اس کے دماغ سے اللہ کا خیال نہیں مٹتا، لہذا میں ایسی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. میرے اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دیا. اور انہیں فاروق اعظم کے بیٹے اور اس بیٹی کی نسل سے آگے چل کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جو عمر ثانی کہلاتے ہیں. تو غرض یہ کہ وہ لڑکی جو تھی وہ اس کے دل میں یہ بات تھی اور پھر ماں بھی خاموش ہو گئی اس پر. تو یہ جب بات دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے یہ نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کو گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھتے. اس کے ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. ہمارا دل چاہا، ہمارے نفس کی خواہش پیدا ہوئی کسی گناہ کرنے کی تو ہم فوراً اس کے اوپر لپک پڑے. یہ نہ سوچا کہ اگر اس لمحے میں یہ موت آ جائے ہو سکتا ہے کہ نہیں. اسی لمحے جب ارادہ گناہ کا کر رہے ہیں، کسی جرم کا کر رہے ہیں، کسی ظلم کا کر رہے ہیں، اسی وقت موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا. تو یہ جو ہم لوگ غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے غفلت، یہ ہے سارے فساد کی جڑ، سارے گناہوں کی بنیاد، سارے جرائم کی وجہ یہ ہے. آج کل فلسفی لوگ بہت نظریات پیش کرتے ہیں طرح طرح کے کہ بھئی جرائم کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جرائم ہوتے ہیں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے.
تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جہاں تعلیم 100% ہے، کوئی انسان غیر تعلیم یافتہ نہیں ہے جن ممالک میں، مغربی ممالک میں، پھر وہاں جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ وہاں ڈاکے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ وہاں زنا بالجبر کے اقدامات، جہاں زنا کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، کھلی چھوٹ ہے، وہاں پر زنا بالجبر کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ جرائم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غربت ہے، غربت کی وجہ سے لوگ جرائم پیشہ بن جاتے ہیں. اچھا بھائی، جہاں غربت نہیں ہے، جہاں دولت کی ریل پیر ہے، کوئی بھی آدمی غریب نہیں ہے، ایسے ممالک بہت سے موجود ہیں، مگر وہاں دیکھو رشوت ستانی کا اور لوگوں کی حق تلفیوں کا جتنا انجام ہوتا ہے، جتنا بوجھ ہوتا ہے، وہ بسا اوقات غریب ملکوں میں اتنا نہیں ہوتا. یہ جو آپ دنیا میں مشہور ہے نا کہ بھئی امریکہ میں بڑے اور برطانیہ میں بڑے خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ خوش اخلاقی بے شک اچھی چیز ہے، یہ تو ہماری صفت تھی، لیکن یہ خوش اخلاقی جب قوموں پر ڈاکے ڈالنے کا مسئلہ آتا ہے، جب انسانوں کے خون بہانے کا وقت آتا ہے، تو یہ ساری خوش اخلاقی دھری رہ جاتی ہے. آج دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے. ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے. کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل نہیں، اسرائیل کے پیچھے جو بیٹھا ہے امریکہ، اس کی طرف سے. وہ امریکہ جو آزادی اظہار رائے کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کو گستاخی اور آزادی اظہار رائے صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے وقت نظر آتی ہے. اور اگر اس کے جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں، وہ انہوں نے اگر گلا گھونٹ رکھا ہے اور کوئی اگر فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگائے، فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے، اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. وہ آزادی اظہار رائے کے خلاف نہیں ہے. تو یہ جرائم کیا دولت کی کیا کمی ہے امریکہ کے پاس؟ کیا کمی ہے اسرائیل کے پاس؟ لیکن وہ ظلم کر رہے ہیں. وہ کس لیے؟ کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں. پتہ نہیں ہے کہ ہم جب مریں گے تو ہمیں ایک ایک انسان کی خون کا جواب دینا ہوگا. یہ ساری جو فلسفے ہیں یہ محض ظاہری اسباب کی نشاندہی کرتے ہیں، حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ واحد چیز جو انسان کو جرم سے اور ظلم سے محفوظ رکھتی ہے وہ صرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو پھر اگر تم اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہتے ہو، اس کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو، اس کو گناہوں سے، جرائم سے، حق تلفیوں سے پاک کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح شام. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہمارے ذکر کرنے سے، اور نہ ذکر کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وہ یہ ہدایت ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے میرا ذکر کیا کرو. اب کثرت سے ذکر کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو جرائم سے، گناہوں سے، حق تلفیوں سے، ظلم سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر جہنم سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ وہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یعنی جس پر ثواب بہت زیادہ ہو وہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کیا معنی؟ کہ کسی بھی حالت میں ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس حالت میں بھی ہو، تمہاری زبان پر کوئی اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے۔ تو کوئی بھی کلمہ ذکر کا تمہارے زبان پر ہر وقت جاری رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ آپ ذرا غور کرو کہ یہ کام کوئی مشکل ہے جس کے لیے کوئی بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے یا کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے؟ انسان اپنی ساری اوقات میں مصروف رہتا ہے، کبھی وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی چل رہا ہوتا ہے، کبھی پھر رہا ہوتا ہے، کبھی کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ان تمام اوقات میں اس بات کی پابندی کر لے کہ میری زبان اللہ کے ذکر سے نہیں رکے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہوا چلا جا، الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہوا چلا جا، تو نہ اس میں کوئی مشقت ہے، کام بھی تمہارا کوئی نہیں رک رہا۔ اور میں اپنے قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد آپ کو سناتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر خواہ کتنی بے دلی سے کیا جائے، آخر کار رنگ ضرور لاتا ہے، بے فائدہ نہیں ہوتا کبھی۔ لہذا اگر تم کسی اور کام میں مصروف ہو اور زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار ہے۔ عورتیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں اور زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ ہے، کوئی ذکر ہے؟ آدمی گھر میں کوئی اپنے کہیں باہر کام کر رہا ہے، دفتر میں ہے، تجارت کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، زبان پر جاری ہے اس کے اللہ کا ذکر۔ تو یہ ذکرن کثیرن میں انشاءاللہ داخل ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی صلاح و فلاح حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مزید تفصیل اس ذکر کثیر کی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور زندگی رہی تو آئندہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔